السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدن و مسلین اما بعد۔ عزیز طلباء، آج آپ کو جن چیزوں کے بارے میں بتلایا جائے گا وہ ترجمہ معنی القرآن پڑھنے سے پہلے قرآن کے متعلق اہم معلومات جاننا اور اصطلاحات کا سمجھنا ضروری ہے۔ آج کے درس میں ہم آپ کو منزل کسے کہتے ہیں، قرآن مجید میں کل کتنی منزلیں ہیں اور منزلوں کی تفصیل کیا ہے، سورہ کے لغوی اصطلاحی معنی کیا ہیں اور آیت کے لغوی اصطلاحی معنی کیا ہیں، ہم آپ کو واضح کریں گے۔ اور نزول کے اعتبار سے قرآن کی آیتوں کی کتنی قسمیں ہیں اور موضوع کے اعتبار سے قرآن کی آیتوں کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو عزیز طلباء، آپ اسکرین پر دیکھیے، سب سے پہلے منزل کا معنی اور مفہوم۔ منزل کسے کہتے ہیں؟ سلف صالحین کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر ہفتہ ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے روزانہ تلاوت کی ایک مقدار مقرر کی تھی جسے منزل کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں کل 7 منزلیں ہیں۔ کتنی؟ 7 منزلیں ہیں، یعنی ہر منزل ایک دن پڑھ کر 7 دنوں میں قرآن ختم کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر 7 منزلوں کی تفصیل کیا ہے؟ آپ دیکھیے اسکرین پر۔ 7 منزلوں کی تفصیل یہ ہے کہ پہلی منزل سورہ فاتحہ سے سورہ نساء تک، دوسری منزل سورہ مائدہ سے سورہ توبہ تک، تیسری منزل سورہ یونس سے سورہ نحل تک، چوتھی منزل سورہ بنو اسرائیل سے سورہ فرقان تک، پانچویں منزل سورہ شورى سے سورہ یاسین تک، چھٹی منزل سورہ صافات سے سورہ حجرات تک، ساتویں منزل سورہ قاف سے سورہ ناس تک۔ یہ کل قرآن کی 7 منزلیں ہیں۔ 7 دن میں قرآن ختم کیا جا سکتا ہے۔ بات کو عزیز طلبہ ہم آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتلاتے ہیں کہ سورہ کسے کہتے ہیں لغوی اعتبار سے اور اصطلاحی اعتبار سے۔ عزیز طلبہ، آپ اسکرین پر دیکھیے سورہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ عربی کی مشہور لغات کی کتابوں میں سورہ کے مختلف معانی ملتے ہیں۔ ایک معنی بلندی یا بلند منزل کے ہیں، جیسے السورۃ الرافیہ، السورۃ المنزلہ، الرفیہ۔ اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح دنیا کی دوسری کتابیں مختلف بابوں میں تقسیم ہوتی ہیں، اسی طرح قرآن کے ہر باب کو سورہ کہتے ہیں، گویا ہر سورہ ایک بلند منزل کا نام ہے۔ سورہ کا دوسرا معنی شہر پناہ کی دیوار کے ہیں، یعنی شہر کی فصیل کو سورہ کہتے ہیں۔ کلام الہی کی مختلف حصوں کو سورہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح کسی شہر یا ملک کا بارڈر دشمنوں کے مقابلے میں اس شہر یا ملک کا دفاع کرتا ہے، اسی طرح قرآنی صورتیں بھی اللہ کا قدرت کاملہ کے مظہر کے طور پر اللہ کے دشمنوں کے سامنے ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح اللہ کے حریم الہی کا دفاع کرتی ہیں، اس لیے سورہ کو سورہ کہا جاتا ہے۔ یا اس لحاظ سے، اس حیثیت سے سورہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح شہر کے حصار میں اس شہر کے تمام گھر یا شہر کے تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، اسی طرح قرآن کی صورتیں بھی تمام آیات اور کلمات کو شامل ہوتی ہیں، اسی مناسبت سے اسے سورہ کہا جاتا ہے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں عزیز طلبہ اور ہم چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت کسے کہتے ہیں اس پر چلتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آیت عربی زبان میں آیت کا لفظ یہ عربی زبان کا اسم مؤنث ہے۔ عربی زبان کا اسم مؤنث ہے جس کے معنی اس نے نشانی کی، اور
اصطلاحاً قرآن میں ایک پورا جملہ جو شروع ہوتا اور ختم ہوتا ہے وہ گول نشان قرآن میں جملہ ختم ہونے پر ٹھہرنے کے واسطے بنا ہوتا ہے۔ کلام الہی کا ایک فقرہ بھی آیت کہلاتا ہے۔ قرآن شریف پڑھتے وقت جس آیت پر قطعی ٹھہرنا پڑے اسے آیت مطلق، اور جس پر ٹھہرنا لازم نہ ہو اسے آیت لا کہتے ہیں۔ اصطلاحی طور پر عزیز طلبہ، الہامی کلام کے ٹکڑے کو آیت یا درس کہتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کی عظمت اور ربوبیت کا نشان ہے۔ آیتوں کی تقسیم صرف الہامی صحیفوں میں ہوتی ہے، نیز آیتوں کے مقامات توقیفی ہیں۔ کسی کو نحوی ترکیب یا معنوی تعلقات کی بنیاد پر تبدیلی کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن میں آیت کا معنی کیا ہے، ذرا اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں۔ قرآن میں آیت کا معنی، خود قرآن میں آیت مختلف معنوں میں آیا ہے۔ کسی جگہ اس سے مراد محض علامت یا نشانی کے ہیں، کسی جگہ آثار قدرت کو آیات کہا گیا ہے، اور کسی جگہ معجزہ کو آیات کہا گیا ہے۔ آیات کی تقسیم نزول کے اعتبار سے مدنی اور مکی آیتیں کہلاتی ہیں۔ مکی آیتیں ان آیتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، کہیں بھی نازل ہوئی ہیں، اور مدنی صورتیں ان کو کہا جاتا ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، خواہ کہیں بھی نازل ہوئی ہوں۔ اور مزید تقسیم لوگ کرتے ہیں آیتوں کی، اور وہ یہ ہے کہ حضری آیات کا مطلب کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن میں جب آپ تھے اپنے گھر میں تو نازل ہوئیں، اور سفری آیات جو حالت سفر میں نازل ہوئیں، نہاری آیات جو ہے جو دن کے اوقات میں نازل ہوئی ہیں، لیلی آیات جو رات میں نازل ہوئی ہیں، صیفی آیات جو موسم گرما میں نازل ہوئی ہیں، شتائی آیات جو موسم سرما میں نازل ہوئی ہیں، فراشی آیات جو بستر نبوی پر نازل ہوئی ہیں، نومی آیات جو نیند کی حالت میں نازل ہوئی ہیں، سماوی حالات جو معراج کی رات آسمانوں پر نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد موضوع کے لحاظ سے آیات کی تقسیم۔ نمبر 1، آیات متشابہات ایسے جملے جن کے معنی صاف ظاہر نہ ہوں بلکہ تعویل اور تفسیر کے محتاج ہوں اور ان میں بہت سے معنوں کا احتمال ہو، آیات متشابہات کہلاتے ہیں۔ نمبر 2، آیات محکمات۔ آیات محکمات وہ آیتیں تعویل کے محتاج نہیں ہیں، ان کے معنی صاف ظاہر ہیں، انہیں آیات محکمات کہتے ہیں۔ نمبر 3، آیات حفظ وہ آیات جن میں حفاظت و نگہبانی کا ذکر ہو۔ اس کے بعد جو ہے آگے ہم بڑھتے ہیں، اور آیات رحم سے مراد وہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ذکر ہو، جیسے مریم وغیرہ۔ عزیز طلبہ، ہم بات آگے بڑھاتے ہیں۔ آیت اور سورہ کا لفظی اور اصطلاحی معنی آپ نے سمجھ لیا۔ ترجمہ کس کو کہتے ہیں؟ ترجمہ لغت میں ترجمہ کا لفظ 2 معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 ہے کلام کو ایک زبان سے دوسری زبان میں نقل کرنے کو ترجمہ کہتے ہیں، اور دوسرا معنی ہے ترجمہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایک کلام کا مطلوب مقصود دوسری زبان میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا جائے، یہ ترجمہ کا مفہوم ہو گیا۔ ترجمہ کی عزیز طلبہ کتنی قسمیں ہیں آپ اسکرین پر دیکھیے۔ ترجمہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 لفظی ترجمہ، نمبر 2 تفسیری ترجمہ۔ لفظی ترجمہ کے معنی یہ ہیں کہ کلام کو ایک زبان سے دوسری زبان میں اسی نظم و ترتیب کے ساتھ منتقل کر دیا جائے جیسے وہ پہلے تھا۔ تفسیری ترجمہ سے مراد یہ ہے کہ ایک کلام کا مطلب دوسری زبان میں کھل کر بیان کر دیا جائے، اس میں سابقہ نظم و ترتیب اور کلام کے اصل تمام معانی کا قائم رکھنا ضروری نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن کا لفظی ترجمہ۔ لفظی ترجمہ کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ قرآن کے لفظی ترجمہ کی پھر 2 قسمیں ہیں، آپ اسکرین پر دیکھیے۔ ترجمہ بالمثل، ترجمہ بغیر المثل۔ ترجمہ بالمثل سے مراد یہ ہے کہ قرآن کا کسی دوسری زبان میں ایسا ترجمہ کیا جائے جو ہر لحاظ سے اس کی مانند ہو، یہاں تک کہ ترجمہ کی مفردات قرآنی مفردات اور اس کا اسلوب قرآن کی جگہ لے لے۔ دوسرا ہے ترجمہ بغیر المثل۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ مترجم اپنی استطاعت کی حد تک قرآن کا صحیح ترجمہ کرے۔ یہ بات کلام میں ممکن ہے مگر کتاب ربانی میں درست نہیں ہے۔ یہ ہے آج کے درس کا خلاصہ۔ عزیز طلبہ، آپ نے پڑھا کہ منزل کسے کہتے ہیں، قرآن میں کتنی منزلیں ہیں، کہاں کہاں اس کی تفصیل کیا ہیں، اور سورہ کے لغوی اصطلاحی معنی کیا ہیں، آیت کے لغوی اصطلاحی معنی کیا ہیں، قرآن میں آیت کا معنی کیا ہے، اور نزول کے اعتبار سے آیات کی کتنی قسمیں ہیں، اور پھر اس کے بعد موضوع کے لحاظ سے آیات کی کتنی قسمیں ہیں، اور اس کے بعد آپ نے پڑھا کہ ترجمہ کا معنی مفہوم کیا ہے، اور ترجمہ کی کتنی قسمیں ہیں، پھر لفظی ترجمہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو سنیے، اور یہ جو لکھ کر کے دیا گیا ہے آپ ڈسکرپشن میں جا کر کے اس کو نوٹ کر لیں، اور الگ سے بھی گروپ میں بھیجا جائے گا، اور اس کو کاپی میں نوٹ کر کے آپ یاد کر لیں۔ یہ قیمتی معلومات ہیں، انشاءاللہ آپ اس کو یاد کر لیں گے، اور اس سے پہلے والے اسباق میں جو کچھ بتایا گیا تھا تو آپ کو قرآن سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور محنت سے سبق یاد کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔